بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں بسنے والی امت کے حوالے سے ہم ان چیزوں کو زیر بحث لا رہے ہیں جو خامیاں ان میں پائی جاتی ہیں یا مرض کی صورت اختیار کر چکی ہیں۔ ان میں ایک چیز جو آج ہم زیر بحث لائیں گے وہ کوئی زیادہ پرانی نہیں ہے، 10-20 سال سے نمایاں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ حیا سوزی ہے، یعنی حیا کی آہستہ آہستہ ہماری اس قوم میں کمی آتی جا رہی ہے اور ہم بے لباسی، بے حیائی کی طرف تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ ارد گرد کی قومیں ہیں، بسنے والے لوگ ہیں اور جدید تہذیب کے اثرات ہیں، اور چونکہ ہم نے جدید تہذیب کے اثرات کو یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ وہ ترقی یافتہ قوموں کی تہذیب ہے، اس لیے وہ اچھی ہے۔ جیسا میں نے کسی نشست میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہمیں اپنی تہذیب سے ایک طرح کی نفرت ہو گئی ہوئی ہے، اس کو ہم گھٹیا چیز سمجھتے ہیں، اور جو مغربی تہذیب ہے اس کو ہم ذرا بڑھیا چیز سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہر تہذیب اپنی جگہ پہ بڑی ہوتی ہے، خواہ وہ قوم جو ہے جس کی وہ تہذیب ہو ترقی یافتہ ہو یا نہ ہو۔ تہذیب کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تہذیب قوموں کے مہذب ہونے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو ایک قوم مہذب ہو سکتی ہے اس کے باوجود کہ وہ غیر ترقی یافتہ ہو، اور ایک قوم غیر مہذب ہو سکتی ہے خواہ وہ کتنی ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو۔ تو تہذیب کا، اسلامی تہذیب کا یوں کہہ لیجئے، یا ہماری مشرقی تہذیب کا ایک طرہ امتیاز تھا، وہ حیا تھا۔ ہم ساتر لباس پہننے والے ہیں، بدن کو ڈھانپنے والے ہیں، ہم مرد عورت میں ایک مناسب فاصلہ رکھنے والے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے کا زیور تھیں اور ابھی بھی بڑے طبقات میں موجود ہیں، لیکن جو ہماری شہری زندگی ہے اس میں اب اس کو ذرا آزادی حاصل ہونے والی ہے اور کافی حد تک ہو چکی ہے۔ ہمارے نوجوان بے لباسی کو بالکل برا محسوس نہیں کرتے، یا کم لباسی کہہ لیجئے۔ کم لباسی جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ چنانچہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پہلے ہمیں گوارا نہیں ہوتی تھی، اب ہم گوارا کرنے لگ گئے ہیں۔ پہلے اگر کسی بچی نے یا بیٹی نے اس طرح کا لباس پہنا ہوتا تھا تو پورے محلے میں، پورے معاشرے میں، پورے برادری میں مصیبت بن جاتی تھی۔ اب لوگ کچھ اس کو برا محسوس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شاید اندر سے محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی اس طرح کی آزادی ہو، اس طرح کا موقع مل جائے کہ ہم بھی یہی لباس پہنیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جو ہمارے ہاں اب وجود پذیر ہو چکی ہے، اور اس کو شاید روکنا ممکنات میں سے نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم کوئی تہذیبی طور پر کچھ کام کریں اور مل کر کوئی سوچیں، تب یہ ممکن ہے، وگرنہ آہستہ آہستہ ہم اس کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس کی وجہ دور قدیم کا ٹیلی ویژن بنا۔ دور قدیم کا ٹیلی ویژن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں نیا نیا ٹیلی ویژن آیا تھا، اور اس پر ڈرامے اور فلمیں اور اس طرح کی چیزیں نشر ہوتی تھیں، خواہ وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتی تھی یا رنگین کلر میں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہوا کیا کہ سارے خاندان نے اکٹھے بیٹھ کر دیکھا وہی فلم جو کبھی کسی ناول میں ہم پڑھتے تھے، اگر وہ کہانی محبت کی یا کچھ بھی، تو وہ ایک آدمی اکیلا بیٹھا پڑھ رہا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ وہی ناول ابھی ایک دن پہلے والد صاحب نے ختم کیا ہو اور اگلے دن بیٹے نے یا بیٹی نے شروع کر لیا ہو، لیکن دونوں کے بیچ میں ایک حجاب رہتا تھا۔ بیٹا پڑھ رہا ہے تو اپنی جگہ پر بیٹھ کر وہ باپ سے ڈسکس نہیں کر رہا، اور بیٹی پڑھ رہی ہے تب بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن جب ٹیلی ویژن میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر نہ صرف یہ کہ ناول نہیں پڑھا گیا بلکہ اس کو باتوں کو سنا گیا، بلکہ مناظر کو دیکھا گیا، اس نے آہستہ آہستہ جو ہماری اگلی نسلیں تیار کیں، اس میں بیٹی کے دل میں باپ کا حیا، بیٹے کے دل میں ماں کا حیا ختم ہو گیا۔ جب یہ حیا ختم ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ ہر کام کر سکتے ہیں، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے اندر حیا نہ رہے تو جو جی میں آئے کرو۔ تو کیونکہ حیا ہی وہ چیز ہے جو ہمیں روکتی ہے، ضمیر کا ایک بڑا نمائندہ ہے جو حیا ہے۔ یہ ہمیں ہر برے کام سے، جس سے ہمیں ایمبیرسمنٹ کا سامنا ہو یا ہمیں دوسروں سے بات سنائی، یعنی بری بات، تہمت لگنے یا تانا ملنے کا امکان ہو یا آر محسوس کریں ہم اس کے اندر، تو ان چیزوں سے ہم بچتے رہتے تھے۔
تو اب جب یہ ماں باپ، بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں سب اکٹھے بیٹھے ہیں، چچا تایا سب اکٹھے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، بلکہ محلے کے بچے بھی شامل ہوئے ہیں، تو اس نے ہمارے اندر سے وہ حیا کی قدر کو آہستہ آہستہ کم کر دیا۔ چنانچہ اب صورتحال یہ ہوگی یقیناً بعض گھرانوں میں کہ اس طرح کا اظہار کرنا، محبت کا اظہار کرنا اپنے والد کے سامنے، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہوگی۔ چنانچہ اسی نے پھر ایک اور چیز ہمارے اندر پیدا کی، وہ یہ کہ ہمارے بچپن میں جب ہمارے والدین ہمیں پال پوس رہے تھے تو ہمارے آئیڈیلز بڑے لوگ ہوتے تھے، کوئی سائنسدان، کوئی فلسفی، کوئی حکیم، کوئی فقیہ، کوئی عالم دین۔ لیکن ٹیلی ویژن نے ہمارے آئیڈیلز کو بدل دیا تو اب ہمارے آئیڈیلز گلوکار ہوتے ہیں اور اداکار ہوتے ہیں، اور کوئی مناسب چیز آئی تو وہ کھلاڑی ہوتے ہیں۔ تو کھلاڑی، اداکار اور گلوکار ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیلز بن گئے۔ چنانچہ اب وہ ان کو نقل کرتے ہیں، جیسے وہ لباس پہنتے ہیں ویسا یہ پہنتے ہیں، جیسی وہ حرکات کرتے ہیں ویسے یہ حرکات کرتے ہیں، جیسے وہ ان کے بال ہوتے ہیں ویسے بال بنانا چاہتے ہیں۔ تو جب آئیڈیل بدل گئے تو آئیڈیل اگر اعلیٰ کردار کا نہیں ہے تو اس کا فالوور بھی اعلیٰ کردار کا نہیں ہو سکتا۔ میں جب بچپن میں تھا تو میرے والد صاحب جو کہ صوفی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تو بڑے بڑے صوفیہ ہمارے آئیڈیلز تھے، کچھ علماء تھے، کچھ فقیہ تھے۔ تو ان کے اندر جو وقار تھا، ان کے اندر جو شان تھی، ان کے اندر جو حیات تھی، جو ان کے اندر سمجھ لیجئے کہ علم و عمل کی پختگی تھی، اس کو ہم بھی آئیڈیلائز کرتے تھے کہ ہم بھی ویسا ہی بنیں۔ لیکن جس گھرانے میں ایک اداکارہ آئیڈیل ہو اور ایک اداکار یا ایک گلوکار آئیڈیل ہو، یا ایک فنکار جو کھیل تفریح کا سامان پیدا کرتا ہے ہمارے لیے، تو اس کے ہاں کردار کی پختگی، پاکیزگی، اس طرح کی چیزوں کا تقاضا کرنا غلط ہوتا ہے۔ چنانچہ ہماری اگلی ساری نسلیں کیونکہ ٹیلی ویژن کی پروردہ ہیں، تو اس وجہ سے ان کے ہاں اب آپ کو یہ لگے گا کہ ہر آدمی لگتا ہے کہ گلوکار بننا چاہتا ہے۔ یعنی پچھلے چند ہفتوں میں شادیوں کے پروگرام بہت سارے اٹینڈ کیے، تو اس میں گھر کے لوگ ویسے ہی شوق سے گانا گا کر اور ڈانس کر کے دکھانا چاہتے ہیں جیسے کہ پروفیشنل دکھایا کرتے تھے۔ ہمارے گھروں کا ڈانس شادی ہوگا جو بھنگڑا وغیرہ ڈالتے تھے، وہ بالکل سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بس ایسے ہی شوق پورا ہو رہا ہے۔ لیکن اب وہ فن کی قریب جاتا ہے، فنکار کے قریب جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو جو ساری قوم کے آئیڈیلز نہیں ہونے چاہیے، ان کو ہم نے آئیڈیلز بنا دیا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اگر آپ اپنی لیڈرشپ کو دیکھیں، جو لیڈرشپ اس وقت سیاست کر رہی ہے یا سماج کو لے کے چل رہی ہے یا تہذیب کو لے کے چل رہی ہے، وہ لیڈرشپ بھی اسی معیار کی ہے جس معیار کے ہمارے یہ 3 کردار ہوتے ہیں: کھلاڑی، گلوکار اور اداکار۔ ان کے اندر پاکیزگی، ان کے اندر وہ شرافت، ان کے اندر وہ نجابت، وہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ انہوں نے تفریح کرنی ہے، انہوں نے تماشا کرنا ہے، انہوں نے لوگوں کو ہنسی اور کھیل میں یا کوئی گانا گا کر سنانا ہے یا کوئی اداکاری کر کے دکھانی ہے۔ تو ان سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ نہ ہونی چاہیے، وہ اپنے کردار میں ہو سکتا ہے کہ بڑے نفیس لوگ ہوتے ہوں، لیکن جو ٹیلی ویژن پہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ان کا وہ کردار ہوتا ہے جو تفریح کے لیے ہوتا ہے۔ لوگ پھر اس کو آئیڈیلائز کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان کی اپنی شخصیت ہو سکتا ہے بڑی شاندار ہو، لیکن اس کو چونکہ وہ لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی تو وہ آئیڈیل نہیں بنتی، بلکہ وہ آئیڈیل بنتا ہے جو ٹیلی ویژن پہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ قوم کے اندر پوری کی پوری نسل میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلی اٹھنے والی نسل جو ہے ان کے آئیڈیلز بڑے لوگ نہیں ہیں۔ اعلیٰ عہدوں پر جانے والے بھی کسی زمانے میں افسر بننا ہے جی، یہ بھی ایک بڑی چیز ہوتی تھی، لیکن اب وہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں جو مرض ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں حیا کو واپس لانا ہے۔ حیا کو واپس لانے کے لیے آئیڈیلز تبدیل کرنے ہیں۔ آئیڈیلز کو تبدیل کرنے کے لیے پورے سوشل میڈیا پر کنٹرول ہونا ہے۔ ٹیلی ویژن کے بعد اب ہمارے پاس سوشل میڈیا آ گیا ہے۔ سوشل میڈیا میں نے تو حد ختم کر دی ہے، کیونکہ ٹیلی ویژن پہ پھر یہ ہوتا تھا کہ کوئی سنجیدہ پروگرام بھی آ جاتے تھے، کوئی خبریں بھی لگی ہوئی ہیں، اب تو اس کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ چنانچہ بچے سارا دن بیٹھ کر اپنی مرضی کی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ اس فضا میں ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ میرے خیال میں ہر گھر کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے
اور ریاست اگر اس پر سوچے تو اس کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. اداروں کو، اسکولوں کو، کالجوں کو اس مرض میں سے نکالنا ہے. آئیڈیلز تبدیل کرنے ہیں نوجوانوں کے. سائنسدان، بڑے بڑے اعلیٰ لوگ، زندگی کو کامیاب دینے، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے جو مجاہد، اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو بھی آئیڈیلز ہونا چاہیے. وہ ہماری زندگیوں سے نکل ہی گئے. یہ میرے لیے حیرت انگیز بات تھی کہ ایک کلاس تھی، میں کالج کا نام نہیں لے رہا، لیکن اس کلاس سے میں نے کچھ لوگوں کے نام پوچھے، کچھ سائنسدانوں کے نام پوچھے، کچھ علماء کے نام پوچھے، تو میرا خیال ہے کہ کسی کو معلوم نہیں تھے. یعنی عجیب بات یہ تھی کہ سائنس کے طالب علم بھی آئزیک نیوٹن سے واقف نہیں تھے، نیوٹن سے واقف تھے کسی حد تک. تو یہ وہ صورتحال ہے جس کو میں ایک مرض کے طور پر دیکھتا ہوں کہ ہم نے پوری معاشرے میں ایک ہی جو ٹرینڈ ہے اس کو پیدا کر دیا ہے کہ ٹیلی ویژن کے لوگ، ان کو شہرت بھی ملتی ہے، ان کو عزت بھی ملتی ہے، بس وہی تمہارے آئیڈیلز ہیں. اور اس وقت جو تجزیہ نگار بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ اسی مت میں ڈال سکتے ہیں. ان میں چند نفیس لوگ جو وہاں نفیس نظر آتے ہیں اپنی زندگیوں میں، ہو سکتا ہے وہ، لیکن ان کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے کہ وہ لڑائی میں، جھگڑے میں، تو تکار میں اپنی مہارت دکھاتے ہیں. حالانکہ تجزیے میں دکھانی چاہیے، اعلیٰ اوصاف میں دکھانی چاہیے، کردار میں دکھانی چاہیے. چنانچہ ان لوگوں کے لیے، یہ لوگ بھی اگر آئیڈیل بنے ہیں کسی حد تک لوگوں کے، تو وہ بھی اسی طرح کے لوگ ہیں کہ وہ بھی تفریح کا سامان زیادہ ہیں، وہ کچھ سکھانے والے لوگ نہیں ہیں. تو اس مرض کو مل کر ہم دور کر سکتے ہیں. اپنے اپنے گھروں کی ضرور خبر لینی چاہیے کہ ہمارے بچوں کا آئیڈیل کیا بن رہا ہے. اس کے لیے چھوٹا سا ایک نسخہ ہے کہ آپ بڑے لوگوں کو پڑھیں، ان سے ان کو واقف کرائیں. ان کی کہانیاں ہر روز شام کو سونے سے پہلے یا کھانے کے اوپر ان کو یہ کہانیاں سنائیں، ان کی داستانیں سنائیں کہ وہ بڑا آدمی کیسے بنا، وہ بڑا آدمی کیسے بنا. تو اس سے امید ہے کہ نئے آئیڈیلز وجود پذیر ہو جائیں گے. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.